بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں پل کر بڑے ہوئے تھے۔ خود فرعون انہیں پال کر بڑا کیا تھا۔ یہ دلچسپ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ معلومات آپ تک پوری مل سکے۔ جس بچے کے ذریعے فرعون کی تباہی ہونی تھی، اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پرورش کرنے کے لیے بھیج دیا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ان کے متعلق کچھ خوف ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، نہ ڈرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے اور ہم اسے نبی بنانے والے ہیں۔ ماجرا یہ تھا، فرعون کو کسی کاہن یا جادوگر نے یہ کہا تھا بنی اسرائیل کی عورت سے جو پہلا لڑکا پیدا ہوگا وہ تیری سلطنت کی تباہی کرے گا۔ تو فرعون بستی میں پیدا ہونے والے ہر پہلے لڑکے کو مار دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام پہلے بیٹے تھے، اسی لیے تو ان کی ماں کو خوف تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ بہرحال آخرکار فرعون کے سپاہیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں دیکھ کر نکال لیا۔ جب بچے کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے یہ سپاہی، تو فرعون کی بیوی بچے کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ میری اور فرعون تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے مت قتل کرنا، شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بڑا پریشان تھا۔ ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جا کر پتہ لگاؤ۔ بہن نے جا کر موسیٰ کو دور سے اس طرح دیکھا کہ انہیں پتہ نہ چل سکے، اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ پینے تیار نہیں تھے۔ تب بہن نے درباریوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دے؟ اس طرح اللہ نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور جب موسیٰ جوان ہو گئے تو ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے دشمن کا ایک پنچ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کا کارنامہ ہے کہ اس نے مجھ سے اس شخص کو مروا دیا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، میں اب کبھی مجرمین کی مدد نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے عام ہونے کے بعد ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، دشمن قوم کے سرداروں نے تمہیں قتل کرنے کی سازش تیار کر لی ہے، اس لیے تم یہاں سے دور نکل جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے خوف زدہ ہو کر نکل پڑے اور یہاں دعا کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات عطا کر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کی طرف نکل گئے۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دو جوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ بستی والے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لے، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جسمانی لحاظ سے کافی طاقتور تھے تو اپنے روب سے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے اور کہنے لگے، اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھے عطا کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے ابا یعنی شعیب علیہ السلام بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے نا، اس کا بدلہ دے سکے آپ کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ابا شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو پورا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ، اب تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ابا جان، ان کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور ایماندار بھی ہو،
شعیب علیہ السلام فوراً بیٹی کے دل کی بات سمجھ لیے، بیٹی کو موسیٰ پسند ہے نکاح کے لیے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح اس شرط پر کر سکتا ہوں کہ تم میرے یہاں 8 سال تک ملازمت کرو، اور 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے شدہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ملازمت کی شرط پوری کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر وطن واپسی کے لیے چلے کہ راستے میں ٹھنڈ بہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر ایک آگ دکھی تو اپنی فیملی کو نیچے چھوڑ کر آگ کا کچھ حصہ لینے گئے تاکہ اس سے گرمی پائے۔ اتنے میں ایک درخت کے پاس سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، آپ نبی بنے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کہا اور اسے توحید کی دعوت دینے اور جرم سے باز آنے کو کہا، لیکن فرعون اپنے گھر میں پلے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے دوسرے علاقے میں لے جانے لگے، تو فرعون بھی اپنی سرکشی میں موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، سامنے سمندر تھا، تو اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر لیے۔ جب فرعون بھی اس راستے سے گیا تو راستہ دوبارہ سمندر بن گیا اور فرعون ڈوب گیا، اور ڈوبتے ہوئے یہ کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس بات کا ذکر خود اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ تو اللہ نے کہا اب ایمان لاتا ہے؟ ابھی تک تو سرکشی کرتا رہا اور اس کا ایمان قبول نہیں ہوا موت کے وقت۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنا ہے تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔